السلام علیکم. تیار پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہم پنڈی سے لاہور اپنی خالہ کے پاس چھٹیوں میں جایا کرتے اور راستے میں ہمارے ابا بتایا کرتے تھے اب جہلم آنے والا ہے اور ہم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں دریائے جہلم کو دیکھیں گے, پھر دریائے چناب, راوی. اور ہم اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے تھے کہ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں سے ہے اور یہ پنجاب کی دھرتی, پنج آب, 5 دریاؤں کی سرزمین, اور ہمارے پاس دریاؤں کی نعمت ہے اور ہماری فصلیں اس سے سیراب ہوتی ہیں. اور واقعی دریا بہت خوبصورت بھرے بھرے نظر آتے تھے اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ گاڑی روکیں اور دریا کے کنارے کچھ وقت بتا کے پھر آگے لاہور کی طرف سفر جاری رکھیں. لیکن اب تو کچھ سینی اور ہے. اب جب آپ جائیں تو کچھ موسم ایسے ہیں کہ دریا خشک پڑے نظر آتے ہیں اور کچھ موسم اور مہینے ایسے ہیں کہ بریکنگ نیوز سے ہمارا میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے. سیلاب آ گیا, اس جگہ پہنچ گیا, اب 13 دن میں اس علاقے میں پہنچے گا اور وہاں سے ایویکیویشن ہو رہی ہے اور ڈیوسٹیشن, سیلاب سیلاب سیلاب. یہ سین کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق کلائمیٹ چینج سے. بھئی یہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی بلا آ گئی ہے کہ جس نے ہمارا رہن سہن طرز زندگی بدل کے رکھ دیا ہے. تو آج ہم فلڈز یعنی سیلاب کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ماہرین اس سلسلے میں کیا ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور انتظامیہ یا حکومتی سطح پہ, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی سطح پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ابھی باقی ہے. 3 مہمان آج سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اور ان 3 کے علاوہ ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس, نوجوان بھی موجود ہیں جو کہ مجھے مدد دیں گے سوال مرتب کرنے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد کمال صاحب جو کہ ممبر ہیں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور سپوکس پرسن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA. کمال صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت علی صاحب جو کہ ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر ہیں دوآبا فاؤنڈیشن کے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ لیڈ آتھر ہیں نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کے اور کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ سین کیا بن گیا, یہ وہ ہمارا پیارا پیارا 5 دریاؤں والی سرزمین کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ اب تو یا دریا خشک ہیں اور یا آبادیاں بہا لے جا رہے ہیں. یہ سین کیا ہے؟ بالکل درست آپ نے کہا کہ اس صدی کا پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے یہ کلائمیٹ چینج ہے. اور پچھلے ہفتے تقریباً 170 ممالک نے جو پیرس کلائمیٹ چینج کا ایگریمنٹ, گلوبل ایگریمنٹ ہوا ہے, اس پہ اوپر سائن کیے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل تھا. اور اگر ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے کلائمیٹ چینج کو دیکھیں تو شروع میں یقین نہیں آتا تھا کہ یہاں پر یہ کلائمیٹ چینجز کے اثرات ہیں یہ. اور ویسے بھی یہ اگر کسی ایک سنگل کلائمیٹ ایونٹ کو, فلڈز کو یا کسی اسٹارم کو اگر لے لیں اور اس کو لنک کریں کلائمیٹ چینج سے تو وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم خاص طور پہ پاکستان میں اگر پچھلے 10-15 سال کا جو ریکارڈ دیکھتے ہیں تو جس تواتر سے خاص طور پہ فلڈز اور کلائمیٹک ایونٹس, ہیوی رین فال, اسٹارم, سائیکلون, اس ساری چیزوں پہ جب نظر ڈالیں تو پھر یہ یقیناً مشکل نہیں رہتا کہ اس کو کلائمیٹ چینج سے لنک کیا جا سکے. اور جیسا کہ پچھلے 5-6 سالوں میں تو متواتر ہر سال جو ہے ہمیں مانسون کے اندر بہت ہی ایکسٹریم فلڈز جو ہیں پاکستان کو ہٹ کرتے رہے ہیں, اور جس میں خاص طور پہ 2010 کے سیلاب کو تو بالکل نہیں بھولا جا سکتا, جس میں کوئی 20 ملین لوگ جو ہے افیکٹ ہوئے تھے. آج تک دنیا کے کسی ڈیزاسٹرز کے اندر اتنے لوگ جو ہیں ڈسلوکیٹ نہیں ہوئے. 20 ملین سے مراد ہے 2 کروڑ. 2 کروڑ لوگ وہ متاثر ہوئے تھے اس سے کسی نہ کسی صورت میں. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا, کسی کو کم ہوا. لیکن یہ کہ دنیا اور نقصان کی اعداد و شمار کہتے ہیں تقریباً $10 بلین. جی ہاں بالکل, کا کم و بیش یہ بھی نقصان میرے خیال ہے احمد کمال صاحب بتائیں گے. انہوں نے ارینج کیا تھا کہ انٹرنیشنل جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انہوں نے آ کے اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ ہماری کوئی لوکل اسیسمنٹ نہیں تھی کہ ہم کہیں جی 10 بلین کا نقصان ہو گیا. تو یہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن تھے انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی. لیکن یہ ایک ریکارڈ ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی ڈیزاسٹر ہیومن ہسٹری کے اندر ایسا ریکارڈ نہیں ہوا تھا کہ جس کے اندر 20 ملین لوگ متاثر ہوئے ہوں.
لیکن اس کے باوجود ایک اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو طریقہ کار تھے اور جو ارلی وارننگ کے سسٹم تھے، اس سے کم از کم جو انسانی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکا. جو اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کے اندر جو انسانی جانی نقصانات ہوئے وہ 2000 سے کم تھے. اب کلائمیٹ چینج کے ماہرین آپ جیسے کیا کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ بڑے فلڈز آنے کا امکان ہے؟ جی بالکل. ابھی جو یہ سارے جو اثرات ہم کلائمیٹ چینج کے دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ ابھی دنیا میں جو پچھلے 100 سال میں جو ٹیمپریچر انکریز ہوا ہے وہ 1 سینٹی گریڈ ہوا ہے، اور تمام ماہرین جو ہے اب ساری حکومتیں بھی اسی بات پہ پریشان ہیں کہ اگر کوئی اور ایکشن اسی طرح ہم نے بزنس ایز یوزول رکھا اور کوئی اس میں جو کاربن ایمیشن یا گلوبل وارمنگ کو روکنے کے اقتدامات نہ کیے گئے تو 3 سے 5 سینٹی گریڈ اس صدی کے آخر تک اور گلوبل وارمنگ ہو جائے گی، اور جس کے اثرات سے نمٹنا جو ہے بہت مشکل ہوگا تمام حکومتوں کے لیے. یعنی وہ دریا جن کا ہم ابھی کتابوں کا بھی ذکر کر رہے تھے اور ہمارا اپنے بچپن کو میں یاد کر رہا تھا، وہ دریا ایک نعمت کے بجائے زحمت بنتے ہمیں نظر آتے ہیں. لیاقت صاحب یہ بتائیے کہ وہ آبادیاں اور وہ کمیونٹیز جو 2000 خاص طور پہ 10 کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیوسٹیشن اس میں آئی، 11 میں بھی افیکٹ ہوا اور ہر سال ہی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان وہ کمیونٹیز کیا اب مکمل طور پر ریہیبلیٹیٹ ہو چکی ہیں، یا 6 سال گزرنے کے بعد ابھی بھی ہمیں پاکٹس نظر آتے ہیں کہ جہاں کام ہونا باقی ہے، اور کس طرح کی ریہیبلیٹیشن ابھی ریکوائرڈ ہے؟ توفیق صاحب، اصل میں چونکہ یہ جو فلڈ تھا یہ زیادہ تھا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ، اور دریائے سندھ بہت بڑا دریا ہے جس کی لمبائی بھی چوڑائی بھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ لیا میں ایک جگہ اس کی چوڑائی 22 کلومیٹر بنتی ہے. چوڑائی 22 کلومیٹر؟ 22 کلومیٹر. اور یہ کہیں جب انگریز وہ لکھتا تھا ریکارڈ، یہ اس وقت کا لکھا ہوا کہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ 22 کلومیٹر. تو آبادیاں کافی ساری اب اس میں ان کے جو لائیولی ہوڈز ہیں زراعت کے، کیونکہ یہ تو سارا زراعت کا بیلٹ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کی زمینیں پوری کی پوری دریا برد ہو گئیں، انہیں ہم کیسے ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ انہیں آپ باہر کوئی مکان تو بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن جس کی 100 کنال زمین تھی، 200 کنال زمین تھی، یا جتنی بھی تھی، وہ تو ساری کی ساری اس میں گئی، تو وہ تو نہیں ہو سکتی. زرعی زمین تھی، اب تو زراعت وہ کر نہیں سکتی، وہ تو ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو چونکہ مختلف لوگوں کے نقصانات مختلف ہیں، کسی کے مویشی، کسی کی فصلیں، کسی کا گھر، تو یہ جو چیزیں ہو جانے والی تھیں وہ تو گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا، کچھ اداروں نے بھی سپورٹ کیا، کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کری، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ریہیبلیٹیٹ ہو نہیں سکتی، جن میں خاص طور پر جیسے میں نے ذکر کیا زمین کا، تو وہ ہم کیسے ان کی ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ٹھیک ہے معاملہ، اتنا برا نہیں. لیکن اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو ریلیف فنڈ دے دیتے ہیں، وہ پھر گھر اسی جگہ پہ بنا لیتے ہیں جہاں پر کہ وہ ایک دفعہ وہ فلڈز میں نقصانات ہوئے. تو اس کے لیے اب ہمیں کوئی اسٹریٹجی کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پر کہ نقصانات زیادہ ہوں اس جگہ پر ہم لوگ دوبارہ ریکنسٹرکشن نہ کریں، بلکہ اور اگر کوئی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں تو ان کو پھر امداد اس طرح کی دی جائے، ٹیکنیکل بھی، کہ وہ اس طرح کے گھر بنائیں کہ جو پانی کے اندر نہ بہیں. کمال صاحب، یہ ممکن ہے کہ ریکنسٹرکشن نہ ہو ان علاقوں میں؟ میں شیئر کروں گا کہ بہت سمپل ہے. دنیا میں جس جگہ کے اوپر بھی اس قسم کے ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو وہاں پہ ریور لا کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اچھا، ریور لا یا ریور ایکٹ کہہ لیجیے آپ. ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے، فیڈرل لیول کے اوپر ریور ایکٹ اب ڈرافٹ ہو چکا ہے، اسی طریقے سے صوبوں کے لیول پہ بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو اکثریت لوگوں کی ہے جو لینڈ لینس ہیں وہ دریا کے پارٹ میں آ کے اپنی گزر اوقات کرتے ہیں، وہیں پہ وہ اریگیشن کرتے ہیں اور وہیں سے وہ فصلوں کو اگا کے تو اپنے پورے سال کی وہاں سے کہہ لیجیے کہ لائیولیہوڈ نکالتے ہیں. اور یہ اب اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں اب انکروچمنٹ کا عمل بھی آ گیا، اس میں اسکولز بھی بن گئے ہیں، اس میں روڈز بھی آ گئی ہیں، اس میں الیکٹریسٹی بھی پہنچ گئی ہے. تو یہ وہ ہے جس میں سمجھ لیجیے کہ آپ ہم نے 1-2 اور جگہ پہ بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنے جو لوکل نمائندے ہیں ان کی مدد سے اس کو امپلیمنٹ کرنا. یہ لا آ گیا ہے، اس وقت ڈرافٹ فارم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال
اس کو پاس بھی ہو جانا چاہیے. تو وہ لا اس طرح کی چیزیں بتائے گا کہ اتنے کلومیٹر یا اتنے میٹر کے اندر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے یا زراعت نہیں کر سکتے, لوگ اس میں نہیں رہ سکتے, یا لوگ اس میں نہیں جا سکتے, لوگ رہ نہیں سکتے, اور اس کی باقاعدہ اس کے لیے دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیجیے کہ اگر کسی نے انڈسٹری لگا لی ہے اس علاقے میں جا کے تو وہ نقصان کچھ ہو جاتا تو ہی ول بی رسپانسبل کہ اس کا باقاعدہ جرمانہ پے کرے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں نے لا تو ڈرافٹ نہیں دیکھا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں آبادی لاکھوں کروڑوں کی ہے اور یہاں فصلیں اور لائف سٹاک ہوتا ہے اس ایریا میں. پھر جدھر ریور ہے یہ ہم پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے لیں کہ پی کے آگے یہ پنجاب آ جائے گا, سندھ, ایون کچھ علاقے جہاں پانی بلوچستان میں ہے, یہ جدھر دریا ہیں علاقے زرخیز ہیں, تو فصلیں اور جانور خاص طور پر جو ملک کی پروڈکشن ہے, جو گندم کی پروڈکشن ہے, جو ایون ہمارے گنے کی پیداوار ہے, یہ کافی ساری ان علاقوں میں ہوتی ہے. اور اس پوائنٹ کو عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ علاقے پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کتنا کر رہے ہیں. تو اگر وہ ہم جائزہ لے کر ان مقامی لوگوں سے بات کریں تو دین یہ لا امپلیمنٹیبل ہوگا اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے تیار پاکستان میں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ماہرین سے آپ کی اسکرین کے ذریعے بھی ملاقات کروائیں گے اور گفتگو کو اپنے نوجوانوں کی طرف بھی لے کے جائیں گے. رہیے میرے ساتھ. ویلکم بیک تیار پاکستان میں. اگلے حصے میں ہم نے اب کچھ ساتھیوں سے یہاں کے ینگسٹر سے بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں لیاقت صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فرض کیجئے کہ سیلاب کی وارننگ, ابھی ارلی وارننگ کی بات ہو رہی تھی, اس کی وارننگ ملی ہے اور مجھے توثیق حیدر کو اپنے گوٹھ گاؤں میں یہ پتا چلا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد سیلابی ریلا میرے علاقے کو ہٹ کرے گا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ توثیق صاحب, یہ کامن سینس ہے, ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سیلاب سے خطرہ ہے, تو جتنا جلدی ہم یہ بندوبست کر سکیں کہ وہ محفوظ مقام تک پہنچیں تو ہم انہیں محفوظ مقام تک پہنچائیں. جن چیزوں کو کہیں گھر میں ہی تحفظ دینا ہے, مثال کے طور پر ہماری گندم ہے, وہ ہم کہیں درخت پہ اوپر بوری رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. ہمارے مال مویشی ہیں, وہ ہم کہاں لے جا سکتے ہیں, جہاں گورنمنٹ نے شیلٹر بنائے ہیں اگر ہم مطمئن ہیں تو وہاں لے جائیں. یا پھر ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہم جلد ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے مویشی نکالیں. پھر بچے ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, تو یہ آلموسٹ ایک کامن سینس ہی ہے کہ فلڈ آ رہا ہے, آفت آ رہی ہے, تو کن کن چیزوں کو خطرہ ہے, ہم فوراً ان کا بندوبست کریں. نواز صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول جی پہلا ایکشن ری ایکشن کیا ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, لیٹ سے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہو گیا, آپ کا موبائل, اس قسم کی چیزیں جن کو آپ لے کے نکلیں وہاں سے, تاکہ آپ ایک تو کمیونیکیشن کے ساتھ اٹیچ رہیں, اور دوسرا ہے کہ اس کی مدد سے آپ باقی لوگوں کے لیے بھی کسی طور پہ ہیلپ فل ہوں. آپ کی امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹیشن ہے گھر میں ایسی جائیداد کے پلاسٹک میں ریپ ضرور کریں, جائیداد کے آپ کے کاغذات ہیں, زمین کے کاغذات ہیں, ان ساروں کو, قرآن پاک ہے جس کو کہ آپ نے بے حرمتی سے بھی کیا نام ہے بینگ مسلم آپ نے اس کو بچانا ہے. اور پھر جو تصور وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا چلا گیا اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے کہ ریسڈ پلیٹ فارم بن رہے ہیں, ریسڈ پلیٹ فارم میں جا کے ایویکویشن سینٹرز کا پتہ ہونا چاہیے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا نیچے جو سی بی اوز یا جو کامن چھوٹی چھوٹی این جی اوز ہیں لوگوں کے ولیجز میں جا کے کام کرتی ہیں, وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ سچویشن ایسی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں باقاعدہ طور پر لوگوں کو کسی بھی سچویشن سے پہلے شرکت کرنی چاہیے. نیا نظام آ رہا ہے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ, بیسیکلی وہ ہے ہی لوگوں کے اوپر بنا ہوا کہ لیٹ سے کہ 5000 کی کمیونٹی ہے, اس میں سے کوئی 10 15 20 لوگ جو ہیں اگر وہ ٹریننگ لے لیں کہ ہمیں رسپانس کیسے دینی ہے, تو پورے 5000 لوگوں کو اس وقت فل فور ریڈی کر سکتے ہیں کہ چلیں بھی آپ نے اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے, اس طریقے سے نکلنا ہے. بڑوں کو آپ نے کس طریقے سے بچانا ہے, بوڑھوں کو, اور خاص کر کے خواتین اور بچیوں کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی جس علاقے میں ایسی انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں لوگ خود بھی سیکھ جاتے ہیں, اور
اس میں اگر اسٹیٹ کا یا ان میں تھوڑی سی ان کی اپنی تربیت کا عمل آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تیار پاکستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ مہمانوں کو میں یہاں اسٹوڈیوز میں مدعو کرتا ہوں، لیکن کچھ ہمارے ماہرین آن لائن ہمیں جوائن کرتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماہرین آج کے اس موضوع کی مناسبت سے مطابقت سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا ٹپس ہمیں دینا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیلاب آتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی آتے رہتے ہیں، ہر جگہ پر آتے ہیں. ان لوگوں نے جو اس کا جو طریقہ ڈھونڈا ہے بہترین، وہ یہ ہے کہ دریا میں پانی ہے، اس کا بہت سا حصہ آپ سٹور کر لیں کسی مناسب جگہ کے اوپر، اور سٹور کرنے کے بعد اس کو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس سے آپ بجلی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ پر ایریگیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سیلابوں کو جب اس کی رینکنگ کرتے ہیں نا کہ یہ کون سا بڑا تھا کون سا چھوٹا تھا، تو اس کے لیے ہماری ایک میجر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکرنس انٹرول، کہ یہ سیلاب جو ہے یہ 50 سال کے بعد آتا ہے، یہ سیلاب 1000 سال کے بعد آتا ہے. تو 1000 سال والا بعد کا سیلاب جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا. یہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا یہ 10,000 سال کی ریکرنس انٹرول ہے اس کی. کمال صاحب، جب سرکاری سطح کے اوپر ہمیں تو میڈیا سے پتہ چلتا ہے نا جی کہ سیلاب آنے والا ہے، لیکن این ڈی ایم اے کی سطح پہ، سرکاری سطح پہ بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ ذرا ہمیں بتائیے. کیونکہ ہمیں تو آپ اسپوکس پرسن ہیں، آپ یا چیئرمین یا کوئی اور، وہ تو ہمیں تب نظر آتا ہے جب ہمارے ڈفرینٹ چینلز مائک لے کے آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی ادھر یہ حالات ہو گئے ادھر وہ حالات ہو گئے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ اس سے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ ہمارا موضوع سیلاب ہے، میں یہ چاہوں گا کہ بتاؤں اسی سے ریلیٹڈ. ہاں جی، کہ سیلاب کا ایک سیزن جس وقت ختم ہو جاتا ہے اکتوبر میں نارملی ختم ہوتا ہے مونسون سیزن. اس کے بعد اگلے مونسون سے پہلے باقاعدہ پلاننگ کر کے تمام ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے جو ان کے دائرہ کار ہیں کام کرتے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ کون سے چینلز کو نقصان ہوا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں پہ فصلوں کو نقصان ہوا ہے، لائف سٹاک والے دیکھتے ہیں. پھر اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اس کی بنیاد کے پر پھر ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے منصوبے بنتے ہیں. لیکن جو مونسون سیزن نزدیک آتا ہے تو اگلے سیزن کے لیے باقاعدہ کنٹیجنسی پلاننگ کی جاتی ہے. کنٹیجنسی پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے لوور لیول پہ. لوور لیول سے مراد ہے کہ ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ سے نیچے ایک ڈسٹرکٹ دیکھتا ہے کہ میری یہاں پہ کون کون سی ایسے علاقے ہیں جس میں اگر اس لیول کا فلڈ آیا تو اتنا نقصان ہوگا. کیا میرے پاس اتنے رسپانس کے آئٹمز ہیں؟ کیا میرے پاس اتنے ٹینٹس اور کھانے پینے کی ارینجمنٹس ہیں؟ کیا میرے پاس اتنے فنڈز ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر وہ صوبے کے پاس جاتا ہے اور صوبے سے اس کی درخواست کرتا ہے. اس بنیاد پہ صوبے میں جتنے ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں وہ اپنا ہوم ورک کر کے صوبے کے پاس پہنچیں گے اور فائنلی پھر چاروں صوبے بشمول گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس آئیں گے، جس کی بنیاد کے پر ہم اپنا نیشنل پلان باقاعدہ دیں گے. لیکن اس میں دوسرے ساتھ ساتھ عمل یہ بھی رہتا ہے کہ واپڈا جو کہ کسٹوڈین ہے ڈیمز کا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ڈیمز میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے، کیا اس کی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اس وقت صحیح انٹیکٹ ہیں، اس کا جو ٹیلی میٹرک نظام ہے اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے. اریگیشن پاکستان جو محکمہ موسمیات ہے وہ وقت سے پہلے ایک سیزنل فورکاسٹ دیتا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یہ چیز ہو سکتی ہے. کیا اس کے مطابق ہمارے جو فلڈ فائٹنگ پلانز ہیں صوبوں کے پاس موجود ہیں کہ نہیں موجود. جس وقت یہ ٹریگر ہو جاتا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں. ٹریگر جس وقت یہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے محکمہ موسمیات کی طرف سے فورکاسٹ ایشو ہوتی ہے اور وہ خالی این ڈی ایم اے کے پاس نہیں آتی، وہ جو علاقے ہوتے ہیں تمام میں ہو جاتی ہے سائملٹینیسلی. لیکن این ڈی ایم اے نیشنل ڈیوٹی کے طور پہ ہائیسٹ لیول سے پھر تمام چیزوں کو لیڈ کرتا ہے، انشور کرے کہ اگر یہ خدا نخواستہ نیشنل کلیمٹی بن سکتی ہے تو اس کو کس طریقے سے ایورٹ کرنا ہے، اور اگر اس میں رسپانس کی ضرورت پڑ جائے تو کس حد تک میکسیمم حد تک وہ ریئل ٹائم ہو. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ توصیف صاحب اگر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اصل میں مقامی لیول پہ ہم اکثر اوقات کسی ڈیزاسٹر کی شدت سے اتنا آگاہ نہیں ہوتے جتنا کہ وہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جتنے کے پھر امپیکٹ ہوتے ہیں.
تو ایک تو یہ آگاہی کہ یہ بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں ڈیزاسٹر کی اور ہمارے اوپر امپیکٹ کہاں کہاں پڑتا ہے، وہ تو ہم جب ہمارے اوپر آ پڑتی ہے تو ہم بھگتتے ہیں. ایک تو یہ آسپیکٹ. دوسرا یہ جو فرائض سے آگاہی ہے نا، یہ بہت امپارٹنٹ ہے. مثال کے طور پر میں اگر سٹیزن ہوں تو پھر میں ایک ریسپانسیبل سٹیزن ہوں، پھر میرے کچھ فرائض ہیں، پھر میں نے اپنے محلے کا خیال رکھنا ہے، اپنے گاؤں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک لحاظ سے باہمی تعاون کے ساتھ چلنا ہے، دوسروں کو آگاہ کرنا ہے. تو جو میرے فرائض ہیں وہ میں نبھاؤں، پلس میں حکومتی اداروں کو بھی آگاہ کروں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے اگر یہ کلیئر ہو کہ کمپلینٹ کا میکنزم کہاں کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے یہ سارا ہینڈل ہوتا ہے، تو شاید میں پھر اپنا فرض نبھاؤں گا. تو میرا باخبر ہونا ضروری ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی ایز اے رسپانسبل سٹیزن. ہم جب وہ سیلاب کے بعد کئی دفعہ وہ فوٹیج ٹی وی پہ یا وہ تصاویر دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک ہیومن ہائٹ سے بھی زیادہ سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں پہ ہیں اور اس میں بزرگ. تو کیا ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ جب وارننگ ملی اور کہا گیا تھا کہ آپ ایویکیویٹ کریں، اور گاڑیاں جا رہی تھیں اور سرکاری سطح پہ بھی پاک فوج بھی مدد کر رہی تھی، اور اس وقت ایک جو یہ ایٹیٹیوڈ کہ جی اللہ مالک ہے بس نہیں ایسے اپنا کار چھڑ کے نہیں جانا، اور آپ چھت پہ چڑھ گئے اور پتہ لگا کہ پانی تو چھتوں سے بھی اونچا ہو، وہاں پہ آ کے پھر بلیم کرنا نیچر کو کہ بس یہ تو اللہ کی طرف سے یہ چیز آیا تھا، یہ نقصان ہو گیا، ہمارے مویشی بہ گئے یا بچے بہ. یہ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. 2010 میں کسی دوسرے شخص نے پوچھا کہ گاؤں کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا بزرگ سارے بہہ گئے ہیں، باقی نکل آئے ہیں. سی اس سے مراد یہ تھی کہ بزرگوں نے مانا ہی نہیں کہ ہم نکل کے جائیں گے، ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. ہم نے جگہ نہیں چھوڑنی. اور بقول ان کے ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں کہ یہاں کبھی پانی نہیں آیا. نوجوان نسل کو کچھ احساس ہو رہا تھا کہ ریڈیو بتا رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، گورنمنٹ وارن کر رہی ہے، تو وہ زیادہ تر لوگ نکل گئے. خیر ایسے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سارے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا، یا سارے جوان بچ گئے، ہاں یا سارے. ایسا بھی نہیں ہے، میں لیکن صرف ایک ٹرینڈ کی آپ ایک واقعہ جو سامنے تھا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دوسرا توثیق صاحب، یہ جو انٹینسٹی طاری ہونی ہوتی ہے نا خبر کے بعد، وہ یا تو ہم دیکھیں کہ کہیں خبر کے اوپر ہمارا اعتبار کم ہے، یا پھر ہمیں اس خبر کی سمجھ کم آئی ہے. یا خبریں پڑھنے والے کا انداز کم ڈرا دینے والا تھا، حالانکہ وہ تو کافی ڈرا دینے والا ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات تو یہ دونوں آسپیکٹ کے، یا تو ہمارا اس کے اوپر اعتبار کم، یا پھر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، ورنہ میں نکل جاتا. شاید یہی اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے اب محکمہ موسمیات خاص کر کے اپنی جو فور کاسٹ اور وارننگ ایشو کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جنرل پبلک کی سمجھ کی ہو، اور اس میں وہ علاقے خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوں کہ یہ واقعی ہٹ کریں گے، یا یہاں واقعی یہاں پہ تباہی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے. یہ امپروومنٹ ہے پچھلے 2 سالوں میں. اچھا، اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو میں نے پڑھا سنا وہ یہ کہ بزرگ، خواتین اور بچے یہ زیادہ افیکٹ. خواتین کا تو بالکل ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ بچے تو چونکہ ڈیپینڈنٹ ہیں، خواتین کے لیے آگے ایسی جگہیں عام طور پر نہیں ہوتی جدھر وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں ایویکویشن کے بعد. اور اکثر اوقات نہ تو خواتین ولنگ ہوتی ہیں پھر جگہ چھوڑنے کے لیے، نہ ہی ان کے گھر والے ولنگ ہوتے ہیں کہ یہ جائیں تو کہاں جائیں. اچھا، آگے ایک اور بھی کہ وہاں عام طور پر اگر کیمپ میں بھی لوگ پہنچ جائیں تو بعض اوقات ہم پلاننگ میں کہیں مسٹیک کر بیٹھتے ہیں. جب یہ 2010 کا فلڈ آیا تھا تو یہ تو بڑا تھا، اس سے پہلے اسی ایریا میں 2005 میں بھی ایک فلڈ آیا تھا. 18,000 لوگوں کے لیے ہم نے ایک کیمپ مخصوص کیا، اور وہ تھا پرائمری اسکول، جس کے ٹوٹل 2 کمرے تھے. تو شاید ہم پلاننگ میں بھی کہیں غلطی کرتے. پھر آگے ٹائلٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. تو یہ خاص طور پر فیمیل کی پرائیویسی کے جو ایشو ہیں. پھر ہمارے محکموں کے اندر خواتین نہیں ہیں،
جو خواتین کو ویلکم کریں, آگے ان کے بٹھانے اٹھانے میں تھوڑا, تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں. مطلب ایٹیچیوڈ کا ہے لیکن ساری وجوہات ڈیفرنٹ ہیں. کچھ ماہرین ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور پھر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. یونیسیف جیسے آپ کو معلوم ہے اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے, اور ہمارا جو پرائمری کنسرن ہے یا پرائمری فوکس ہے وہ بچے اور خواتین ہیں. کسی قسم کی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو یقیناً ان کو تحفظ اور پروٹیکشن کے لیے ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ شاید باقی پاپولیشن کی نسبت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں یونیسیف کافی ایکٹیولی سپورٹ کرتا ہے نیشنل لیول پہ این ڈی ایم اے کو, پی ڈی ایم ایز جو ہیں, اس کے علاوہ جو ڈی ڈی ایم ایز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور ہمارا جو اس میں پرائمری رول ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی ایسی ایمرجنسی آنے سے پہلے ہم پریپیئرڈنس پہ کافی زور دیتے ہیں. کافی سارے اس میں ایلیمنٹس ہیں, جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کسی خاص ڈسٹرکٹ میں اگر ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہاں پہ یہ فلڈ پرون ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے, تو کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں. لائک وائز کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو خاص قسم کی ایکسیس کی سہولت چاہیے ہوگی جس کے لیے آپ پہلے سے اپنے آپ کو پری پوزیشن کر لیتے ہیں. لائک وائز ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ ہے جس میں یونیسیف صوبائی اور قومی حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہے, وہ سپلائز کی پری پوزیشننگ ہے. مثال کے طور پہ صاف پانی کی ٹیبلٹس, ٹوائلٹس, ہائیجین کٹس, اس قسم کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایمرجنسی کے بعد بھی آپ آف کورس ان کو مہیا کر سکتے ہیں, آپ خرید سکتے ہیں. لیکن آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ جو نان ایمرجنسی ڈیز ہیں اس میں اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس پہلے سے یہ سب چیزیں پری پوزیشن ہوں, تاکہ آپ کو ان کو مہیا کرنے میں وقت کا ضیاع نہ ہو. تو یونیسیف ان تمام چیزوں میں, پلاننگ میں اور اصل جو چیزیں مہیا کرنے میں, اور اس کے علاوہ مانیٹرنگ میں, اور اس کے علاوہ کوارڈینیشن میں, جو باقی بہت سے ادارے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یونیسیف قومی حکومت کی, صوبائی حکومتوں کی اور ایون ضلعی حکومتوں کی مدد کرتا ہے. جی, تیار پاکستان میں اب چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم اپنے نوجوانوں کی طرف مائکرو فون لے کے چلیں گے کہ ان کے ذہن میں آج کے موضوع یعنی سیلاب اور فلڈز کے حوالے سے کیا سوال ہے. رہیے میرے ساتھ. ویلکم بیک. جی, کسی کے پاس کوئی سوال ہے ہمارے ماہرین سے؟ میرا کویشچن یہ ہے کہ فلڈز آنے کی مین ریزنز کیا ہوتی ہیں, جیسے کلائمیٹک چینج اور یہ جو گلیشیئرز کے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ بھی کوئی ریزنز ہوتے ہیں؟ ریزن کیا جی, پانی آتا کیوں؟ فلڈز آنے کی سب سے بڑی تو ہے جی زیادہ بارشیں جو کہ دریا کے اندر اکوموڈیٹ نہ ہو سکیں, جو سسٹم کے اندر پانی نہ جا سکے, وہ سیلاب بن جاتا ہے. جو بھی ایکسیسو رین ہوں گی, جو زیادہ ہیوی رینز ہوں گی, اس سے سیلاب بنتا ہے. اس کے علاوہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر ہم مس مینجمنٹ کریں, کسی جگہ سے فلڈ گزر رہا ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کر سکیں, کوئی اسٹرکچر ٹوٹ جائے, کہیں کوئی شگاف پڑ جائے, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی زیادہ بارشیں, زیادہ پانی, سورس کے اوپر پانی بڑھ جانا, اور اس کی وجہ سے پانی ہینڈل نہ ہو پانا, سیلاب بن جانا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پتہ ہے فلڈ آنا ہے تو پہلے سے کوئی انتظام کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ جس طرح کہ ڈیم وغیرہ, پانی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, تباہی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, گھروں میں جا رہا ہے, تو اس سے پہلے کوئی ڈیم وغیرہ بنانا نہیں بہتر ہو سکتا؟ اسی طرح جس طرح ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, وہ بھی ویسے کہ ویسے ہی ہے. اگر ڈیم بنا لیے جائیں تو پانی وہیں سے وہیں باہر, طلع کا کتنا بھی نہ معصوم ہو. سا سوال کہ ڈیم بنا لیں تو بجلی کا مسئلہ آپ بھی نے حل. بڑا ڈیم بنا لیں تو دوسرا ایک اور سیلاب بھی سوال ہے حل. میرا کہ آپ نے کہا 25-30 لوگ وہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ پہلے سے کوئی پلاننگ کر لیں, تو بھائی وہی 20-25 لوگ ہیں, وہ تو 20-25 کہہ رہے ہیں ہمیں کھانے کو نہیں ہے 2 ٹائم روٹی, وہ تو صبح کو نکلتے ہیں, کوئی دیہڑی ہمیں مل جائے, مزدوری مل جائے. آپ نے درست کہا کہ ساری دنیا میں ڈیمز کو استعمال کیا جاتا ہے کہ سیلاب کا زور کم کرنے کے لیے, اور پاکستان میں بھی جتنے بھی ڈیمز ہیں, جو خاص طور پہ تربیلا اور منگلا, اس میں احمد کمال صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے, اس کو یہ لوگ بڑی ایکٹیولی یوز کرتے ہیں جس وقت ہیوی رین فال ہوتی ہیں, اور جب سیلاب ایک دریا میں آ رہا ہوتا ہے تو دوسرے دریا سے جو اخراج ہے ڈیم کی سے, اس کو کنٹرول کر کے مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ حد تک.
اور لیکن یہ ہے کہ یقیناً آپ نے درست کہا کہ ریزروائرز اور کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ جو ایکسیس پانی ہو نہ صرف ضائع نہ ہو، نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اس کو ہم لوگ کسی جگہ اسٹور بھی کر سکیں اور سیلاب کے زور کو کم کیا جا سکے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ جہاں سورس ہے نا، جہاں پہ پانی بہت زیادہ اکٹھا ہوتا ہے پھر وہ آگے تیزی سے جاتا ہے، جس کو ہم فلیش فلڈ بھی کہتے ہیں، اس سورس کے پر ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ نقصان وہاں پہ ہوتا ہے یا لوگوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ریور سسٹم کے پر جو اس وقت کا پروٹیکشن سسٹم ہے بہت اچھا سسٹم بن چکا ہے۔ ہمیں توجہ ریئل معنی میں ضرورت ہے کہ جو ندی نالوں میں چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے اور آس پاس کی آبادی اس کی وجہ سے نقصان میں جاتی ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں ٹھیک کرنے کی۔ جس طرح راولپنڈی میں نالا لئی ہے، وہاں کے جو مقامی ہیں غریب لوگ، وہ ہر دفعہ پتہ ہے سیلاب آنا ہے سیلاب آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ 25-30 دن مہینہ انہیں نکال دیتے ہیں جب 2-4 بندے مرتے ہیں، بھینسیں وغیرہ بکریاں جانور، ٹھیک ہے، لیکن 30 دن بعد مہینے بعد آپ دیکھیں پھر وہیں کے وہیں وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس میں بتاؤں گا، نالا لئی میں 2007 میں نظام لگا تھا اربن فلڈ مینجمنٹ سسٹم نالا لئی میں، جس نے پنڈی اسلام آباد دونوں میں لگا۔ 2007 کے بعد الحمدللہ آج تک کوئی اموات سنگل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی مال مویشی کا نقصان ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ جو قریب رہتے ہیں اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ نالا لئی اتنا چڑھ گیا ہے اور بڑے عرصے بعد چڑھا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے ان کی نگاہ، اور اس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں بیچ میں یا ان کی اموات ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ راولپنڈی نے ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کے بہترین کام کیا ہے۔ ٹاسک فورس ہے جو باقاعدہ دونوں سائڈوں کے لوگوں کو جو لئی کے کنارے ہیں ان کو آگاہی دیتی ہیں، اسکولوں کے اندر، مساجد کے ذریعے اور لوکل کمیٹیز کے ذریعے لوگوں کو باقاعدہ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ موک ڈرلز کروائی جاتی ہیں جس کو ہم خود آرگنائز کرتے ہیں۔ تو اس میں کمی ہے، اس میں خدا نخواستہ اتنا نقصانات نہیں ہیں، اب بہت بہترین سچویشن ہے یہاں پہ۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو بھی ہم ڈیزاسٹر ٹورزم کی بھی بات کرتے ہیں کہ پانی چڑھ گیا چلو چل کے دیکھیں، اور پھر وہ آپ کی نظر جو ہے وہ واقعی آپ کا آئی بال جب فالو کرتا ہے پانی کو تو آپ چکر آ جاتا ہے جیسے بھی آپ گر جاتے ہیں۔ تو وہ جو لا جس کی آپ آغاز میں بات کر رہے تھے اس لا میں کچھ اس طرح کا بھی پروویژن ہونی چاہیے جی، کہ جو ڈیزاسٹر ٹورزم کے لیے جائیں ان کو بھی چھتر لگایا جائے۔ دیکھیں، باقاعدہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جاپان میں بہت زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، وہاں پہ ایک ہے فیڈرل ریور لا ہے، ایک پروفیکچر ریور لا ہے، ایک ڈسٹرکٹ ریور لا ہے، اور اس میں باقاعدہ اسٹرکٹلی انفورس کیا جاتا ہے۔ لیٹ سے اگر میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہا ہوں اور میرا کام ہے انشور کرنا کہ پبلک نہ آئے اور میری طرف سے نیگلیجنس ہے تو بڑی کڑی سزا ہے میرے لیے، جس کو وہ عمل بھی کرتے ہیں اس کے بعد۔ یہ خالی لوگوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے نہیں، امپلیمنٹ کرنے والے کے لیے بھی ہے، انتظامیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے، ریئل معنوں میں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے مور دین 50% مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم اس کو لا کے انیکٹ کر دیں، لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے چاہوں گا کہ اس میں فیڈرل لیول سے ہٹ کے صوبائی اور ڈسٹرکٹ لیول کے پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ بھی ہے اور پھر انہوں نے ڈائریکٹلی کسی آفت میں جا کے خود کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور سوال سر، میرا نام عاطف ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو روکا جاتا ہے اور پہلے سے آگاہی دی جاتی ہے کہ سیلاب آنے والے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے جتنے لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ جس طرح سر نے بات کی کہ ہمارے آباء و اجداد نے بتایا کہ یہاں سیلاب نہیں آتا، تو جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے کیا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی اویئرنیس پروگرام وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کنڈکٹ کرے، ان لوگوں کو بتائے کہ یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے، آپ یہاں سے موو کریں؟ اور ساتھ ہی دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب آنے والا ہے مگر ان کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ وہ جا سکیں، موو کر سکیں، تو لہٰذا پھر وہ اپنا اتنا گھر کو چھوڑ کر آگے ان کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے کیا اس کو اس بارے میں پلاننگ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے بیسیکلی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں جو ساری آپ نے کی، اس میں امپرومنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، آگاہی کا عمل چل رہا ہے، اگرچہ وہ انیشلی ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں پہ بار بار ریگولر ہر سال فلڈ کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ دوآبا فاؤنڈیشن جو ہمارے لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، یہ اور ایسی اور کتنے جو کمیونٹی لیول آرگنائزیشنز انہوں نے خاصا کام کیا ہے۔ نیشنل لیول پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اس پہ کام کر رہا ہے۔ صوبائی سے ہٹ کے اب ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے آگاہی کے لیے کورسز کروا رہے ہیں۔ ہاں،
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس وقت لوگ سیلاب میں گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے اگر آگے ایویکویشن کے بعد کوئی ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہوتی تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں کسی حد تک پروگرس ہے لیکن وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے. سر ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں, جو ہماری گورنمنٹ میں لوگ ہیں, وہ 1 سال پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلاب آنے والے ہیں. جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے تو جو ان کے پاس مینجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے, کیا وہ پلاننگ جس مطابق کر رہی ہوتی ہے اس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ ہماری پاک فوج ہے وہ سیلاب میں لوگ جب تباہ ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے ہوتی ہے, این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم سیلاب کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آئے گا, لوگ بھائیں گے اس میں, پھر ہم ان کی مدد کریں گے. ہم ٹی ویز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی امدادی سامان جا رہا ہے, امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس سے پہلے ہم جو ہے پلاننگ ہمارے بڑے کرتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے گراؤنڈ ریالٹی پہ؟ دیکھیے یہ تو اس چیز کو تو آپ یقین کیجئے کہ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے, اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. میرا اس کے اوپر یا آپ کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ہم اس کے لیے بہتر پلاننگ کے ذریعے اس کے ہونے والے نقصان کو کم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے کہ مکمل طور پہ کرنا, تو ابھی بات ہو رہی تھی ڈیمز کی, ابھی بات ہو رہی تھی مختلف اسٹرکچرز کی. ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اگر 2 ڈیم ہیں تو ہمیں مے بی 4, 8, 10 ڈیمز چاہیے ہوں, تاکہ ان علاقوں میں جہاں پہ پانی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے اس پانی کو وہیں پہ روک کے لوگوں کی لوکل لیول کے اوپر نہ صرف یہ کہ مدد کی جائے بلکہ ان کی ضروریات بھی پوری کی جائیں. اس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہوگی. عاطف, آپ بیٹا جو چیز پوچھ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے. اصل میں ہمیں اب من حیث القوم کچھ ایٹیچیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ری ایکٹیو کی بجائے پرو ایکٹیو ہوں, اور وہ لوگ بھی پرو ایکٹیو ہوں, حکومتی اہلکار بھی پرو ایکٹیو ہوں. تو جب یہ ایٹیچیوڈ چینج ہوگا دین شاید یہ شکایت نہ ہو جو آپ بات کر رہے ہو. اور جس طرح سے یہ چل رہا ہے معاملہ, اب ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آگے جو آنے والا وقت ہے ڈیزاسٹر زیادہ ہوں گے, یا فلڈ زیادہ ہوں گے, یا ڈراؤٹ زیادہ ہوں گے. تو اب ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر لینا چاہیے, لوگوں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. ایک اور سوال. میرا جو کوشچن ہے وہ سبھی ایکسپرٹ سے, کہ جیسے جس بھی علاقے میں اگر سیلاب آنے والا ہے وہاں کی جو مقامی پولیس ہے, اگر حکومت ان کو ٹرین کرنا شروع کر دے کہ اگر ان کو ایسی, کیونکہ جب بھی کہیں پہ سیلاب آتا ہے تو فوج کو ہی اٹھ کے آنا پڑتا ہے, تو اگر وہاں کی مقامی پولیس کو ایسی ٹریننگ دے دی جائے, ان کو تیراکی بھی سکھا دی جائے کہ وہ وہاں پر جا کے, جیسے جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے گھروں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے اپنے گھروں سے, ہمارا جینا مرنا یہیں پہ, ہم اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑیں گے, تو اگر وہ پولیس جا کے ان کو ریسکیو کرے اور انہیں گھر سے نکالے تو یہ زیادہ ایزی نہیں ہو جائے گا, لوگوں کی جانیں بھی بچ جائیں گی. سارا بیٹا ٹھیک ہے, آپ کی بات بہت اچھی ہے. اب محکمے جیسے سر بتا رہے ہیں احمد کمال صاحب کہ محکموں کی اب پلاننگ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ سٹیزنز کو زیادہ سے زیادہ سکلز دی جائیں, اور اس میں ریسکیو کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب ایک تو ہم شہری بھی ان کی طرف رجوع کریں. دوسرا جو پرابلم ہوگا وہ ہے خدا نخواستہ جیسے یہاں نالا لئی کا تھا, یہ اربن فلڈنگ کا جو خطرہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کا پرابلم ایڈریس کر سکتے ہیں ہمارے پلاننگ والے لوگ. اور آپ نے بتایا آپ اسلام آباد سے تعلق ہے آپ کا, عاطف کا پنڈی سے تعلق ہے, آپ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے جیسے یہ ریور سواں آ رہا ہے, انکروچمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے کہ یہ اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے. یہ سارا علاقہ خدا نخواستہ جو نئی کالونیاں بن رہی ہیں وہ این او سی ان کے پاس نہیں ہے پراپرلی, تو اس میں ہم شہریوں کا بھی فرض ہے کہ ہم محکموں کو آگاہ کریں. تو ہوپ فلی سکلز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے یہ فرائض ادا کریں تو بچت کی صورت نکلے. لیکن کیا سکلز امپارٹ کرنا جو سائرہ کا پوائنٹ ہے وہ بہت کہ ہم ضروری پھر ہے. انتظار کرتے ہیں پاک فوج آئے اور ہمیں ریسکیو کرے, تو لوکل سطح کے اوپر کیپیسیٹیٹ کرنا یہ کیا ممکن ہے؟ جی یہ بالکل ممکن ہے. اس میں تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آگے سکل دینے والا کوئی ہو اور ادھر سے کوئی سکل لینے کے لیے بھی تیار ہو. تو ایک لحاظ سے ہمیں دونوں کام کرنے ہیں, ہم اپنے شہریوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ یہ سکل لیں,
اور آلریڈی ان کے لوکل وزڈم ہیں بھی، کوئی خدا نخواستہ وہ اسکل کے بغیر نہیں رہ رہے، لیکن خاص طور پر جدھر شہری علاقے ہیں ان کا مسئلہ زیادہ ہوگا. اب مثال کے طور پر توصیق صاحب، جو لوگ صدیوں سے فلڈ فیس کر رہے ہیں، جو ریور بیڈ میں ہیں، ان کی ٹیکنیکس، ان کی سکلز مختلف ہیں. لیکن خدا نخواستہ جیسے نالا لئی کی بات ہو رہی تھی یا اسی طرح کا اور کوئی شہر ہے تو یہاں زیادہ مسائل ہیں. تو یہ لوگ تو کم از کم جو شہروں کے نزدیک ہیں یہ تو پڑھے لکھے ہیں، تو یہ کم از کم اس طرف رجوع کریں جدھر سکل امپارٹ کرنے والے ادارے ہیں، اور جو سکل امپارٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو بنائیں. اور پچھلے 2-3 سالوں میں ان اداروں کی کارکردگی بہت بہتر ہوئی ہے. یہ اب عوام کے ساتھ جا کے ان کو سکلز دے رہے ہیں. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج تیار پاکستان میں ہم نے کچھ تیاری کی، کچھ بات کی سیلاب کے حوالے سے، اور 4-5 جو بنیادی نکات سامنے آئے وہ یہ کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، موسم بدل رہے ہیں، ہم نے بدلنا ہے، اپنا طرز زندگی، طرز حیات بدلنا ہے. ہم نے اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ جی ہمارے تو جی 100 سال سے بزرگوں نے آج تک کسی نے نہیں بتایا یہاں پانی آئے گا، تو اب بھی نہیں آئے گا. اور اگر وارننگ ہے اس پہ کمپلائی کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے یا مقامی سطح پہ مسجدوں میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور وہ جگہ فوری طور پہ چھوڑنی ہے. ہاں، جو انتظامیہ ہے اس پہ بھرپور فرض عائد ہوتا ہے کہ خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی پرائیویسی کے حوالے سے جہاں پہ انہوں نے منتقل ہونا ہے، ان کیمپس میں، ان علاقوں میں، چاہے وہ اسکول ہے، جو بھی جگہ ہے، اس کو بھرپور طریقے سے اس قابل بنایا جائے کہ خواتین پورے پردے کے اندر وہاں پہ ان کیمپس میں اس جگہ پہ رہ سکیں. اس کے علاوہ ٹریننگ کی، تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کمال صاحب نے ہمیں بتایا قانون سازی اس سلسلے میں ہو رہی ہے، ان قوانین کے آنے اور ان کے امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈیزاسٹر ٹورزم کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. وہ جی پانی آ گیا، چلو چل کے دیکھیں. سونامی آ رہا ہے، چلو چل کے دیکھیں. یہ جو چلو چل کے دیکھیں ہیں، یہ پھر پکا ہی چلنے والا انتظام بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ جب بہت موب کی صورت میں کسی ڈیزاسٹر کے قریب جاتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. ان ساری باتوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا، دوسروں تک پہنچائیے. کبھی تیار پاکستان کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.